شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھو۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ محترم ناظرین، 3 دن ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھو۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس و عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ اور درود شریف کے معائنے پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں آپ ہمیشہ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ شکر کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کو اللہ نے یہ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی انسان چند لمحوں کے لیے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے بن مانگے عطا کی ہیں، جن کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور ہر محرومی سے پاک ایک مکمل انسان بنایا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی استطاعت نہ تھی، تو بے حد ملول ہوئے کہ اتنے فضل و کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا ہے کہ پاؤں میں جوتی نہیں۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں نہیں تھے۔ یہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہیں، جبکہ اس بیچارے کے پاؤں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔
ہمیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا شکر کچھ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دیا، کھانے کے لیے طرح طرح کا اناج، حلال اور پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی یہ تمام نعمتیں بند کر دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان نعمتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شکر گزار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کا شکر ادا کرے، یعنی انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرے، زبان سے اس کی تعریف کا اظہار کرے۔ لہٰذا صرف وہی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے گا۔ دنیاوی سکون اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ باکمال ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ کو دولت مل جائے گی، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو 3 دن بعد نماز ظہر سورۃ الکوثر میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کے عالم میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا۔ تو صحابان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جنت کے اندر ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ 3 دن ظہر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن بعد نماز ظہر کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد لگاتار 3 دن 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ سورت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی طاقتور ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورۃ الکوثر جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہی دین اسلام آگے بڑھا۔ مکہ کے رہائشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی بات سچی ہے۔ اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔
حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر بہت مفید ہے۔ لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔